الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مریم علیہ السلام اور اس کے بعد ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما رہے، اور کل جو سبق دیکھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اپنے رسالت کے کام کا آغاز کیا اور پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں اپنی قوم میں الکفر کفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرتے کرتے ان کی مخالفتیں بڑھتی گئیں تو انہوں نے محسوس کیا یہ تو پکا کفر پر انکار پر اڑ گیا ہے۔ تب قالا تو آپ نے کہا من انصاری، من کون ہے؟ انصاری میری مدد کرنے والا۔ انصار مدینہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار جو ہے، کون ہے میرا مددگار؟ اللہ، اللہ کے راستے میں کون ہے میرا مددگار؟ اب اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جتنے بھی نبی آئے، جب انہوں نے اپنی نبوت کا رسالت کا پیغام دینا شروع کیا تو کوشش کی کہ جتنے بھی اس وقت کے مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، ان تک کلمہ حق پہنچایا جائے، چونکہ اس وقت بھی اور آج بھی زیادہ حالات دنیا کے ایسے ہی ہیں کہ جتنے وڈیرے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے، ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مطلب اور غرض کے لیے ان کے خوشامدی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو بات اڑانا چاہیں، جو بات پھیلانا چاہے وہ عوام میں جلدی پھیل جاتی ہے، کیونکہ ان کے پٹھو، ان کے اواری ہر وقت ان کی مداح کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ دوسرے نمبر پر جو مذہب کی مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں علماء، وہ بھی جب دین کو اپنے روزی کا ذریعہ پیٹ کا بنا لیتے ہیں تو ان کے بھی جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی پوری آنکھیں بند کر کے، اپنے عقل کے دروازے بند کر کے جو کچھ وہ کہتے چلے جاتے ہیں اس کو وہ دین سمجھ کے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور حق خلاف حق لباس پہنا ہوتا ہے اس کو حق سمجھ کے اصلی حق کی مخالفت کرنے کے لیے مسندوں پہ بیٹھے ہوئے علماء وہ بھی اپنی مسند کو بچانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ لہذا دین یہی ہے کہ جب اللہ نے عقل دیا، ہم نے اتنا قرآن مجید میں پڑھا کہ خود اللہ کہتا ہے صاحب پیدا بھی تجھے میں نے کیلے کیا ہے، پورا انسان بنایا تجھ کو، دل دماغ ہاتھ پاؤں سب دیے ہیں، اور روز معاشر بھی تو نے کیلے میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور تو نے صرف اپنے مال کا جواب دینا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہونا۔ لہذا تو نے اپنی ذات کے بارے میں اپنے عقل، اپنے دماغ، اپنی آنکھیں ان کو استعمال کرنا ہے۔
تو جس طرح تو دنیا کے معاملات میں اپنی دلچسپی رکھتا ہے، دین میں بھی جو اصل راستہ ہے، یعنی اگر اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو صراط مستقیم آج بھی قرآن کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہو، تو چاہے وہ وڈیرے ہوں، چاہے وہ مسندوں پہ بیٹھے ہوں، وہ اللہ کے راستے پہ چلنے سے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس پہ ہمیں چلنے کی بجائے رکاوٹ بن جائے، اور صرف اپنی گروہ بندی، اپنی جماعت، اپنی گروپ اس کے اندر رکھ کے، چاہے وہ غلط ہو درست ہو، اس کو ٹھیک مانتے چلے جائیں، جو جماعت اور فرقے سے ہٹ کے ہو وہ سارا غلط اور غلط سمجھتے جائیں، تو بندے کا انفرادی فرض ہے کہ وہ اپنے دین پر خود اپنے عقل سے کام لے کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایسے جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے وڈیروں کو دعوت دی، انہوں نے کسی صورت بھی آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور جتنے علماء تھے اس وقت، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں میں پیدا ہوئے، اور جب آپ نے تورات کی بھی تصدیق کی اور انجیل کی بھی وضاحت کی، تو جتنے اس وقت دین کو انہوں نے خواہشات کے مطابق ڈال لیا تھا، اپنی عزت، اپنی ساکھ، ظاہری عزت و وقار جو ہے اس مسندوں کی وجہ سے ان کا تھا، انہوں نے اپنی مسندوں پر زد پڑتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ہمارا خطرہ ہے، ہماری چونکہ حق بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو کل انعام جو مویشیوں جیسے ہو جاتے ہیں ان کو بھی ایسے ایسے شوشے اڑائے کہ ان کی مخالفت کی بھرپور ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یہ بھی ذہن رکھنا اس وقت ملک شام تھا، فلسطین ایک صوبہ تھا جب یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنی تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور روم کی حکومت تھی، علماء جو ہیں ان کو اس سطح کا اختیار تھا، ان کی مذہبی عدالتیں تھیں، وہاں انہوں نے ان کے خلاف مقدمے چلا دیے اور فتوے جاری کر دیے کہ یہ دین سے ہٹ گئے ہیں، لہذا اب جو روم کا وائسرائے وہاں ہوتا تھا، امیر، جب تک اس کی مہر نہ لگے تو کوئی بھی سزائے موت کا حکم فائنل نہیں ہوتا تھا، انہوں نے ان پہ بغاوت کا مقدمہ چلا کے طرح طرح کے کیا مقدمہ چلایا، پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ اپنے اباء و اجداد کے دین سے منحرف ہو گئے، یہ ان کے گستاخ ہو گئے، ان کے نافرمان ہو گئے، انہوں نے نیا دین ایجاد کر لیا۔ جب علماء یہ جاتے ہیں نا تو سامنے بیٹھنے والے بالکل مانتے چلے جاتے ہیں، اس پہ یہ فتویٰ چلایا، اس طرح مختلف لوگوں کو بھیج کے آپ سے ایسے ایسے سوالات کیے، کوئی حکومت کے خلاف کوئی بات نکلے تو ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے، تو بالآخر انہوں نے اپنی عدالتوں میں، مذہبی عدالتوں میں آپ کو باغی، دین سے پھر جانے والا کہہ کے فتویٰ جاری کیا، اور اب رومی حکومت سے بھی آپ کی سزائے موت کے آرڈر انہوں نے کروا لیے۔ تو یہ ساری سازشیں جب وہ کر رہے تھے تو اللہ کہتے ہیں فلما، پس جب احسا، محسوس کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا یہ مخالفت تو عادت سے زیادہ ہو گئی اور میری جان کے در پہ ہے، احسا جب یہ محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان میں جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، بڑے تھوڑے محدود چاند لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، وہ بھی آگے جب آئے گا تو 12 واری زیادہ آتے ہیں جو آپ کے ساتھ لگے تھے، کفرا، پوری انکار کا جب محسوس کر لیا، کالا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، من، کوئی ہے، انصاری، میری مدد کرنے کے لیے، اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کوئی میری مدد کرنے والا ہے، کیونکہ مخالفت ہی مخالفت ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر مکہ میں تھے، نبوت کا اعلان کر کے 13 سال، آج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیمے میں جاتے تھے، چونکہ سارے قبائل، سارے عرب سے لوگ حج کرنے آتے تھے، آپ خیمے میں جاتے تھے اور کہتے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے پناہ دے، جو میری مدد کرے گا، مجھے پناہ دے گا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ قریش مکہ
اللہ کی رسالت کا جو پیغام میرے پاس آتا ہے اس کے آگے پہاڑ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ ہر بندے کو کہتے تھے، ہر خیمے میں جا کے سرداروں کو، کہ میری مدد کرنے والا کوئی ہے جو مجھے پناہ دے دے، کیونکہ مکے کے اندر یہ اللہ نے جو مجھ پہ رسالت کا پیغام بھیجا ہے، قریش مکہ مجھے وہ نہیں پھیلانے دیتے۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق آیا، یہ مان انصار ہی کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کہتے ہیں، جب مخالفت ڈٹ کے ہوتی ہے تو پھر چند لوگ جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے، اواری کا لفظ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اواری کا کیونکہ علماء نے مختلف ترجمے کیے ہیں، لیکن خیر خواہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے جو اتنا مخلص ہو جائے، جامع لفظ وہ اس کا واری ہے۔ ویسے لفظی تشریح کرنا تو یہ اور سے نکلا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا رنگ سفید ہو، آنکھوں کی سفیدی خوب سفید ہو، اور جو سیاہ نقطہ ہے وہ بھی خوب سیاہ ہو، تو اس کو بھی یہ اور سے نکلا ہوا ہے۔ اب واری اصل میں جو تان من دان مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس طرح نبی کریم کے لیے انصار تھے۔ تو انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق ہے، پورا عرب جو ہے وہ آپ کی مخالفت میں اکٹھا ہو کے 10,000 کا لشکر لے کے مدینے کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ نے خندق کھود کے دفاع کر رہے ہیں۔ اس وقت سارا عرب مخالفت پہ اترا ہوا ہے تلواریں لے کے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے آ گیا، اور اندر جو یہودی تھے مدینے کے ساتھ، جن سے معاہدہ تھا کہ ہم مل کے مدینے کا تحفظ کریں گے، وہ بھی منافقت پہ پورے اترے ہوئے تھے، اور انہی کی اشیر بعد پر مکے والے آئے ہوئے تھے، وہ بھی معاہدہ توڑ چکے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے صحابہ کو، اے کوئی جو یہودی بنو قریظہ کی خبر لے کہ وہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، یقین جانے یہ جو موت ہے نا اس کو تھیلے پہ نہیں رکھنا تھا، گلے میں لٹکانا تھا۔ ایسے حالات میں کوئی ہے؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے 3 بار یہ کہا، تینوں بار نے گھوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا میں ہوں، ان کی خبر لاتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر نبی کے واری ہوتے ہیں، میرا واری زبیر ہے۔ یعنی اتنے یہ اس کو انصار کہتے ہیں، اس کو واری کہتے ہیں کہ جدھر موت سامنے منڈلا رہی ہو اور وہ نبی کے حکم کو ماننے کے لیے گھوڑے پہ اوپر بیٹھ دے اور تیار ہو جائے۔ تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے واری ہوتے ہیں مددگار، میرا واری زبیر بن عوام ہے، یہ میری پھپھو کا بیٹا بھی ہے۔ تو یہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی، من انصاری اللہ، کوئی ہے میری مدد کرے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ساتھی عطا کرتے ہیں۔ کالا، تو بولے، الحواریون، اواری جو چاند جان نثار ہیں، جو مخلص تھے، جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، مدود تھے، بڑے تھوڑے، وہ بولے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے راستے میں ہم آپ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند مٹھی بھر نوجوان جو ہیں انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا تھے کہ نا جب بھی تم دین کے لیے نکلنا ہے تو شرط آ گیا ہے، یہ انہوں نے کہا نا ہم ہیں مددگار۔ جب یس بولا تو ساتھ ہی بولا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے، گویا کہ اللہ کی تصدیق کی، اللہ کے نبی کی تصدیق کی، اور آپ کے ساتھی بن کے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور ساتھی کا وشہد، اے پیغمبر اسلام آپ بھی اور اللہ پاک آپ بھی، وشہد آپ گواہ ہو جائے، بے انا بے شک ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھنا ہے ہر نبی کا پیغام اسلام ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور جو اپنے نبی پر ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پہچان مسلمان کے طور پہ، کیونکہ مسلم ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، جو اللہ کے ہر حکم کو مان لے، اطاعت کرے، اس کو فرما بردار کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمون پورے آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک جو اسلام دین اور ماننے والوں کا نام مسلمان قرار دیا گیا ہے۔ باقی ساری اپنی مسند کو چمکانے کے لیے، اپنے الگ گروپ بنانے کے لیے، کوئی الگ فیکٹریاں کھولنے کے لیے، جتنے نام ہیں یہ انسانی رکھے ہوئے ہیں اور اپنے گروپوں کو نام دیے گئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وشہد،
اور یہ بھی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نے کہا انا اول المسلمین کہ میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلے فرمانبرداری اللہ کی کرنے والا میں ہوں۔ تو یہی انہوں نے بھی اعلان کیا واشہد کہ آپ گواہ رہیے بے انا کہ بے شک ہم مسلمون پورے فرمانبردار ہیں۔ اب جان جاتی ہے جائے، ہمارا تن من دھن آپ کے ساتھ ہے۔ اور ابھی آگے اور کہتے ہیں ربنا، یعنی جب ایمان لے آنا ہے تو پھر زبان پہ رب 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 بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ پہلے کہا نا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اب اگلا ہے آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے جو کچھ آپ نے نازل کیا ہے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا، ہم ایمان لے آئے، ان پر آپ نے انجیل نازل کیا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے ربنا آمنا بما انزلتا، اور جو کچھ آپ نے نازل کر دیا ہم اس پر پورا ایمان یقین کر لیا ہے۔ اب آگے ہے واتبعنا، جو نازل ہوتا ہے اس پر ایمان کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، ہم پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم نے پیروی کی الرسول عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ہمارے رسول آپ نے مقرر کر دیے ہیں، اب ہم ان کے پیچھے پیچھے پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلیں گے، ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہم نے اپنے رسول کی پوری اتباع کی۔ فاکتبنا، اب ہمارے رب ہمیں لکھ دیجئے۔ یہ بڑی فکر ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ میری دنیا ساری کی ساری اس میں میری امید ہے اجر آخرت میں مجھے ملے گا، اس لیے یہ دعا کرتے ہیں فاکتبنا۔ اب پھر اللہ پاک آپ بھی ہمیں لکھ دیجئے، کس خانے میں، کس رجسٹر میں لکھنا ہے، ما شاہدین، جو شہادت دینے والے ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، ہم پیغمبر اسلام کو بھی مان لیا، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لائے، آسمانی کتاب پر اس کی پیروی کی۔ تو اب اس وقت شہادت کیا تھی کہ کلمہ حق کا اقرار کرنا کہ ہم اللہ پر ایمان لے ہیں، نبی رسول سب پر۔ تو اے اللہ پاک ہمیں لکھ دیجیے اس رجسٹر پر، فاکتبنا، آپ بھی ہمیں لکھ دیجیے ما شاہدین، جو دنیا میں گواہی دینے والے ہیں، رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اصحاب ہیں، اواریاں، ان میں ہمارا نام لکھ دیجیے۔ تو یہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اب آپ کے ساتھ بھی چند لوگ پکے ہو گئے، جس طرح 13 سال تبلیغ میں چند لوگ میرے نبی پر ایمان لائے، تو آپ جب خیموں میں بار بار جاتے تھے تو پھر اللہ نے مدد تو دی نا، کہ وہی آج کے موقع پہ ایک چند نوجوان جو مدینے سے آئے ہوئے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ 3 سال میں یہ معاہدہ ہوا ہے، 1 سال معاہدہ ہوا، اگلے سال آئیں گے۔ تو جب آپ ہجرت کرنے لگے اس دن تقریباً 83 کے قریب لوگ تھے جو مدینے سے آج کے موقع پہ چوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں ایک پہاڑ کے غار میں یہ معاہدہ کر رہے تھے کہ آپ آ جائیں، ہمارا تن من دھن آپ کے لیے قربان ہوگا، ہمارے بچے قربان ہو جائیں گے، تب آپ کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے گا، آپ کو پناہ بھی دیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پھر یہ معاہدہ ہوا، ایون آپ کے چچا ابو طالب بھی اس وقت خفیہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کیا گارنٹی ہے آپ کی، ادھر تو ہم پھر قوم برادری ہیں، ادھر یہ جب مدینہ چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہمارا تن من دھن پہلے قربان ہوگا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ہاتھ، یہ سارے مدینہ معاہدہ کر رہے۔ آخر پر انہوں نے پھر کہا ایک بات ہمارے بھی ماننی ہے، پھر اللہ کے رسول مدینے کے ہو کے رہ جائیں گے، مکے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر وعدہ کیا تھا، تب مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ مدینے چلے گئے تھے۔ تو آپ جب ہارے کو کہتے تو اللہ نے آپ کو بھی انصار دیے، اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں مکے والوں کے، وہ ڈٹ گئے۔ اور انہوں نے پھر کتنی مخالفت لی، مکے اور پورے عرب کی مخالفت ان نوجوانوں نے لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے گئے تھے۔ تو یہ آپ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ آئے تو اب وڈیرے اور علماء جن کی مسندوں کو خطرہ تھا وہ سارے کیا ہے، وَمَكَرُوا، وہ مکر کرنے لگے، وہ خفیہ سازشیں کرنے لگے، وہ خفیہ تدبیریں کرنے لگے کہ اب ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تو اب کرتے رہے، جتنی مرضی کرے۔ انہوں نے فتوے بھی جاری کیے، عوام میں بھی شوشے چھوڑے، انہوں نے آپ کے بارے میں بڑی بڑی گفتگو کی
اور خاص طور پہ آباء و اجداد سے ہٹ جانے کی مخالفت کی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال قریش مکہ جو ہیں وہ کہتے ہیں بددعائیں لاگ گئی ہیں، یہ جو ہمارے الہ ہے، جو سفارشی ہے، ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، آباء و اجداد کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ ساری سازشیں انہوں نے کی۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی ان کی خفیہ تدبیروں کا توڑ کیا۔ یہ جو عربی کے ایک یہ دستور ہے کہ جس طرح کا لفظ پیچھے آتا ہے اسی کے مطابق آگے بھی آتا ہے۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے خفیہ پروگرام کیے، انہوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے ساری پلان کیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ والوں نے پورا مکر کیا تھا، اور آپ شاید ہیں کہ پورے کے پورے انہوں نے آخر پہ یہ فیصلہ کیا تھا، چونکہ قبیلی نظام ہے، اگر ایک آدمی نعوذ باللہ من ذالک رسول کو قتل کرے گا تو اس کے خاندان والے ان کا بدلہ لیں گے۔ بہتر ہے سارے قبیلوں خاندانوں کے ایک ایک دو دو کٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھا کر کے یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تو پھر خون بہا دینا ہے، مل کے اس کے پیسے دے دیں گے۔ تب آپ کے گھر کا گرو کر لیا گیا، اس رات اللہ نے پھر آپ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور ان کے اندر سے آپ نکل گئے۔ کس نبی کے خلاف یہ سازش نہیں کی؟ ابھی یحییٰ علیہ السلام ہم پڑھ کے ہیں، وڈیروں نے ان کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ اتنے آقا پیغام دینا کوئی خالد جی کی بات نہیں ہے۔ جو بھی سیدھی بات کرے گا، فرقہ فریت سے ہٹ کے قرآن کو بیان کرے گا، مخالفت بڑی ضروری ہے۔ پیغمبروں کی ہوئی جنہوں نے سیدھی بات اللہ کی مدد کے ساتھ کی، تو مکروا، خفیہ تدبیریں کرنے لگ گئے، لیکن مکر اللہ، اللہ کا جو دائی ہوتا ہے دعوت دینے والا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، خیر بہترین ہے ماکرین، جتنی بھی خفیہ سازشیں کرنے والے ہیں، مکر کرنے والے ہیں، ان میں اللہ غالب ہے۔ اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ آگے اللہ نے کہا، انہوں نے فتویٰ بھی جاری کرا دیا۔ اللہ نے کہا اذ، جب قال اللہ، اللہ پاک نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کرنے دے جو کرے، آپ نے گھبرانا نہیں، چند جو ساتھ ہیں واری وہ بھی بہت ہے۔ انی، بے شک میں، متوفی کا، میں آپ کو، یہ متوفی ہوتا ہے قبضے میں لے لوں گا، ہمارے یہاں یہ وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وفات کا بھی ہوتا ہے، وفا سے ہے، پورے کا پورا بدلہ دینا، پورے کا پورا قبول کر لینا، یہ وفا ہے۔ ہمارے یہاں 3 طرح کی وفات چلتی ہے۔ ایک وفات ہے نیند میں اللہ ہماری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، اور بندے کی جان اندر ہی رہتی ہے، روح چلی جاتی ہے، پھر اللہ لٹا دیتے ہیں، بندہ جاگ جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وفات کہ روح آسمان پہ چلی جاتی ہے، جسم یہاں رہتا ہے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وفات ہو گئی ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں متوفی کا کہ جسم سمیت اللہ رب العزت نے آپ کو اوپر اٹھا قبضے میں لے لیا۔ متوفی کا، ہم آپ کو قبضے میں لے لیں گے، ورافعو کا، اور آپ کو اٹھا لیں گے، اوپر لے آئیں گے، رافع اوپر اٹھا لیں گے، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور آپ کو پاک کر دیں گے، من الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں ان سے آپ کو پاک کر دینا، آپ کو اس ماحول سے بچا لینا، یہ میں اللہ کا کام ہے۔ وجائل الذین، اور کر دیں گے ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، آپ کے ساتھ لگ گئے ہیں، آپ پر ایمان لے کے آ گئے ہیں، ایمان والے جو آپ کی تابع داری کر رہے ہیں، ان لوگوں کو فوقا، بلند کریں گے، غالب کر دیں گے، الذین کفروا، ان لوگوں پر جو آپ کا کفر کر رہے ہیں، آپ کی سازشیں کر رہے ہیں، ان پر آپ کی اتباع کرنے والوں کو غالب کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک آپ کے ماننے والے غالب رہیں گے۔ آج بھی، اس وقت بھی یہود، دیکھیں نا، یہود میں پیدا ہوئے، آج بھی یہود پوری دنیا میں قابض ہیں دولت پر، لیکن وہ عیسائیوں کے سہارے پہ پیچھے عیسائی ہیں جو ان کو پورا سہارا دیے بیٹھے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں میں ہم بھی ہیں، جو بھی مسلمان ہیں وہ اپنے پہلے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، آج بھی مسلمان متحد ہو جائیں، دین پر مکمل طور پہ اتفاق کر لیں، تو
تو انشاءاللہ اسلام ہی غالب آنا ہے، بالآخر بھی اسلام ہی غالب آنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر جو آپ کی تباہ کر رہے ہیں ان کو غالب کر دیں گے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم پھر الیہ میری طرف ہی مرجعکم تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ دنیا میں تو آزمائش کے لیے اللہ مختلف، کبھی ایمان کی آزمائش، کبھی کفر پر عذاب، یہ آتے رہتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ یہ ہے الیہ میری طرف مرجعکم تم سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ فاحکم پس میں حکم جاری کروں گا، پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان۔ اس وقت میں فیصلہ کروں گا، کون میرے نبی کی مخالفت، نجتوں کے فیصلے ہوں گے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو بھی تم دین کو بنا رکھا ہے، دین کے نام پہ دین کی مخالفت، دین کے نام پہ پیٹ کی پوجا، یہ سارے کے سارے فاحکم پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فی ما اس چیز کا، کون تم تھے جو فی جس میں بھی تختلفون تم اختلاف کرتے، جس میں بھی تم اختلاف کرتے تھے۔ کیوں اختلاف کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو تمہارے دل، شعور اور دماغ میں ہے، اس کے فیصلے میں اللہ قیامت والے دن کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے ایمان جو ہے اس کو مضبوط کر دیں، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیں اور دین اسلام پہ چلنا آسان فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔